distinguished guests, dear participants, ladies and gentlemen, on behalf of the National Parliamentary Task Force on Sustainable Development Goals and Convener Senate Special Committee on National Cohesion, I welcome you all to the National Seminar on CPAC Challenges and Opportunities. Before we proceed on, I would like to invite أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ولم يكن الله كفوا أحد صدق الله العظيم جزاك الله. Regional connectivity. CPAC will not only benefit China and Pakistan, but will have positive of higher volume of flow of trade and businesses, producing and moving energy to have more optimal businesses, and enhancement of cooperation by win-win model will result in well-connected, integrated region of shared destiny, harmony, and development. China-Pakistan Economic Corridor is a journey towards economic regionalization in the globalized world. It founded peace, development, and win-win model for all of them. China-Pakistan Economic Corridor is hope of better region of the future with peace, development, and growth of economy. I would like to invite our first guest speaker, Chaudhry Shafiq, who is a Senior Technical Advisor, National Parliamentary Task. Shukriya Farid Sahab, with the permission of Ambassador Saif Sahab, Chair, Honorable Chair, Senate Committee on National Cohesion. On behalf of National Parliamentary Task Force on Sustainable Development Goals and Senate Committee on National Cohesion, میں آپ تمام دوستوں کو اس میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج کا ایونٹ آج کچھ پروجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جو قوموں کی تاریخ میں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ایک ہم عالمی سطح پہ مارشل پروجیکٹ. پاکستان ترقی پذیر ممالک میں پاکستان کی اپنی جیو پولیٹیکل سچویشن، جیو پولیٹیکل اہمیت ہے، اور پاکستان 70 سال سے جن اکنامک چیلنجز سے نبرد ازما ہے اور جو چیلنجز ہم فیس کر رہے ہیں اس کے حوالے سے اگر اس پوری اکنامک ہسٹری کو سامنے رکھتے ہوئے، ڈیولپمنٹ کی ہسٹری کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم سی پیک کی پلیسمنٹ اور سی پیک کی اہمیت کے اوپر غور کریں تو یہ بالکل یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ گیم چینجر ہے، لائف لائن ہے پاکستان کے لیے، بالکل ٹھیک الفاظ ہے. شروع میں جب اس کو سٹارٹ کیا گیا 2015 میں تو اس کا انیشل حجم 40 بلین کے راؤنڈ اباؤٹ 47 بلین کے راؤنڈ اباؤٹ اس کا انویژن کیا گیا تھا 2015. اب 2020 میں اس کا اسٹیمیٹ کیا گیا $70 بلین تک اس کا اوور آل اس کا والیوم چلا گیا جو کیا گیا. ٹرانسپورٹیشن، انرجی، روڈز، اکنامک زونز، ان سب کے ذریعے سے سی پیک پروجیکٹ کی ایکٹیویٹیز جاری ہونی ہے. ایک یہاں پہ یہ بھی ذکر کر دوں، کسی بھی ڈیولپمنٹ کے سسٹم میں ٹرانسپورٹیشن کی، انرجی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور اس کی بیس کے اوپر آگے اکنامک زونز بنائے جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں، ہم میرے تمام دوست گواہ ہیں، ہم سب کے علم ہے کہ اس کا مین فوکس ابھی چیئرمین صاحب شیر علی باب صاحب جب بات کریں گے وہ آپ کو تفصیل سے بتائیں گے بھی، جو پارلیمنٹری کمیٹی سی پی کو چیئر کر رہے ہیں، کہ اس کے کیا کیا ڈویڈنڈس، کیا کیا اس میں پازیٹیوٹیز ہیں، اس میں اس پروجیکٹ کے حوالے سے فیوچر میں کیا پراسپیکٹس ہیں. لیکن جسٹ 2-4 باتیں عرض کر دوں کہ اس میں ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورک پہلے ہم 3.5 GDP لاس پاکستان کا ہوتا تھا ٹرانسپورٹیشن، پور ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے، جو بلینز میں تھا سالانہ، اور یہ عرصے سے چل رہا تھا. یہ نیا جو ٹرانسپورٹ نیٹ ورک قائم ہوگا تو وہ پچھلا لاس بھی کور ہوگا، آگے جو فائدہ وہ اس کے علیحدہ وہ اکانومسٹ زیادہ بتا سکتے ہیں اس میں. اسی طرح انرجی میں ہمارے شارٹ فال سب کے سامنے ہیں، اور ڈیٹ سرکولیشن کی وجہ سے جو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے پورے ملک میں وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو دوسرا فوکس اس کا اس کے اوپر ہے انرجی کے اوپر، اور 10,000 10,500 میگا واٹ اس میں اس کا انویژن کیا گیا کہ وہ اس کے جو پاور جنریشن کیپیسٹی ہے ہم اس کو اچیو کریں گے.
to come here and express himself on this national seminar on CPAC, the challenges and the opportunities. So, sir, please welcome the Honorable Minister. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ladies and gentlemen, assalamu alaikum and a very good morning. Two salams. It is a matter of great privilege to attend and address a seminar on CPAC, challenges and opportunities. China-Pakistan Economic Corridor is a flagship project of China's Belt and Road Initiative. It is one of the most significant infrastructure development projects of BRI. The connectivity, economic interdependence, and cooperative development culture that the BRI and its flagship component of CPAC will create will also go a long way in promoting cultural and political integration among the participating countries, leading to peace and harmony in the entire region. This project includes construction of roads, rails, seaports, oil and gas pipelines, optic fiber connectivity, special economic zones, cross-border trade and cooperation centers, and free trade agreements. It is aimed at better economic linkages for a prosperous future of around 63% of world population hailing from 65 countries of Southeast Asia, Central and Western Asia, Middle East, Europe, and Africa. Ladies and gentlemen, CPAC is reshaping the geo-economic landscape and is a game changer not only for Pakistan, but also the entire region, which is based on the idea of shared development. President Xi called Pakistan an iron brother, and multi-billion CPAC is a manifestation of China's special relationship with Pakistan. Under this project, Gwadar is going to be a hub of Chinese economic ties with the Middle East and North Africa. Major initiatives of CPAC include 2,700-kilometer long road network extending from Gwadar port to Khujrab Pass through KKH in the Karakoram mountains of Gilgit-Baltistan, overhauling of KKH from Hassan Abdal, Punjab to Chinese border Khunjrab, construction of 1,100-kilometer long Karachi-Lahore motorway, upgradation of 1,687 kilometers long ML1, around 10,000 megawatt power generation projects, 2.5 billion Gwadar Nawab Shah pipeline to transport gas from Iran. It is estimated that CPAC will generate 6 to 8 billion per annum just in taxes as roads and bridges tolls. Road infrastructure projects are estimated to create 51,000 jobs, more than 94% of which are specifically for Pakistanis. Pakistan and China joint venture projects are estimated to create 1.2 million job opportunities, more than 33% of which would be exclusively for Pakistani citizens. Overall, 2.3 million jobs are expected to be created between 2015 and 2030, resulting in more than 2.5% annual rise in GDP. Even a cursory glance at the facts above belie misleading propaganda by a section of Western and Indian media that equate Chinese loans and investments under the CPAC with debt trap diplomacy of China
to extend its economic and political influence in the region. Ladies and gentlemen, CPEC is a win-win project of China-Pakistan Economic Cooperation. Besides diversifying Chinese supply lines, it would prove to be a catalyst for a socio-economic development of Pakistan. The China-Pakistan Economic Corridor has made remarkable progress in its first phase, that is 2015 to 2020. Majority of the projects planned in the transportation, infrastructure, and energy sectors have been carried out successfully, and many are in the execution stage. A second phase, 2021 to 2025, will further focus on industrialization, agriculture modernization, and socio-economic development. The purpose is to reap the dividends of the investment made in the first phase that has created an enabling environment for investment in other existing voids in infrastructure and energy have been filled. Agriculture and science and technology joint working groups are being established in the year 2020 that would add to the existing joint working groups in the field of energy, infrastructure, industrial cooperation, etc., taking the total number of JWGs 10. Projects in the existing and newly established areas would enhance the capacity of Pakistan, ultimately improving the economic competitiveness of the country. The promotion of CPEC is in the best interest of Pakistan, as it is a win-win situation for both countries. It is dispensable to counter the negative propaganda aimed at undermining the success of the project and bilateral ties. Benefits of CPEC will reach the grassroots level and would benefit Pakistan's populace. I pay thanks to the Pakistani media, which played a pivotal role in nullifying the anti-CPEC propaganda and also contributed to the development of the concept of national ownership of this project. Thank you. Pakistan Zindabad. Thank you, Honorable. And inshallah ta'ala, CPEC will be a game changer for Pakistan. I now invite Ms. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you very much, Senator Mohammad Ali Said. I'm very pleased to be here, to be able to talk about CPEC. جاری ہو خنجراب سے کراچی تک یا گوادر تک تو وہ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ سی پیک ڈیمانڈ جو ہے وہ میٹ ہوتی ہے تو وہ بھی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ریل کی کنیکٹیوٹی ہے, اپ گریڈیشن ہے مین لائن 1 کی ریلوے کی, تو وہ بھی ہے. لیکن instead of going, I'll give you the crux, or at least try to give you the crux, what I understand. آپ بے شک پاکستان جب تک انڈسٹریل اکنامک, میں ایم ناٹ این اکانومسٹ, جو ہم نے دیکھا ہے کہ your GDP growth is somewhat or perhaps directly related to your exports, growth in exports. The Chinese model was to enhance their industrial capacity, primarily through the SEZ model. So ہمارے لیے جو ابھی چیلنج بھی ہے اور اپرچونٹی بھی ہے, وہ ہے دا سافٹ ویئر, دا سیکنڈ فیز آف سی پیک.
پہلے فیز میں سڑکیں بن گئی بیکاز وہ ایک نیٹ ورک جگہ جگہ سے کمزور تھا, بجلی کے ایشوز تھے وہ بن گئے. اب ہم نے وی ہیو ٹو بیکم اے کمپیٹیٹو ریجنل پاور ٹو اٹریکٹ انویسٹمنٹ, تاکہ جب کوئی کسی چین میں یا کہیں اور کوئی کاروباری شخص یا کوئی انڈسٹریلسٹ یا کوئی انویسٹر سی پیک کا سوچتا ہے, ایس ای زیز کا سوچتا ہے, تو اس کو پاکستان ذہن میں ہے کہ دس از دا پلیس ویئر آئی ہیو ٹو گو. دیٹ از واٹ وی ہیو ٹو ڈو. اس پہ چیلنجز بھی ہیں, اکثر کوآرڈینیشن ہے, بہت زیادہ کی منسٹریز ہیں, کامرس ہے, انڈسٹری ہے, پلاننگ ہے, اس کے علاوہ بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے, پھر پروونسز ہیں اینڈ فیڈرل گورنمنٹ, ان کا لیزون بھی ہے. سو چیلنجز ہیں, بٹ اوبیسلی نتھنگ از وداؤٹ ہارڈ شپ اینڈ وداؤٹ گوئنگ تھرو پینز اینڈ ایفرٹ. سو پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. ہم اپنی انڈسٹری کو جو کہ پچھلے 10, 11, 12 سال سے ڈکلائن پہ جا رہی تھی یا جا رہی ہے, اس کو ہم پش کر سکتے ہیں. وی کین اٹریکٹ a lot of businesses. We can attract a lot of industry and investments. This
Belt and Road Initiative and CPEC and development of Gwadar is purely an economic venture. इसका economic angle है, लेकिन ये है कि जब हम चूँकि हमें बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ चूँकि सिक्योरिटी और स्ट्रेटजी इन डिस्कोर्स बहुत ज़्यादा है, तो वो हम हर चीज़ को स्ट्रेटजी और सिक्योरिटी के साथ लिंक भी करते हैं. तो probably first of all we will have to develop Gwadar for economic reasons. And subsequently maybe चाइना के अंदर भी ये thought process हो कि वो इसको strategic purpose के लिए इस्तेमाल करेंगे या हम करेंगे या हम दोनों मिलकर करना चाहेंगे. Definitely it has potential of transferring knowledge, technology. जब हम challenges की बात करते हैं तो the biggest challenge is this CPEC as a whole is. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم جب وہ اپرچونیٹیز کی بات کرتے ہیں, جب ان کو آپ اپرچونیٹیز وی انڈرسٹینڈ دس انٹرنیشنل اینڈ ریجنل جیو پالیٹکس دیٹ سراؤنڈز دی سی پیک پروجیکٹ. لائک اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا اینڈ یو ایس کی ایک رائیولری چل رہی ہے. کبھی وہ ٹریڈ وار کی صورت میں آتی ہے, کبھی گلوبل انفلوئنس کی طور پہ آتی ہے, کبھی ایکسپینشن آف ویریس ڈیزائنس انٹرنیشنل سطح پہ, کبھی انٹرنیشنل آرڈر کے اس تناظر میں آتی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ دیر از اے رائیولری بٹوین یو ایس اینڈ چائنا اینڈ پاکستان از ان دی سینٹر اسٹیج. پھر ریجنل سطح پہ انڈیا اور چائنا کا بھی آپس میں چونکہ ایک خاص ان کی رائیولری چل رہی ہے, کمپٹیشن چل رہا ہے, دیٹ از آلسو امپیکٹنگ سی پیک. اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. میں بھی جہاں جاتا ہوں بات کرتا ہوں کہ اف یو آر پولیٹیکلی انسٹیبل, جس طرح ہمارے ہاں چل رہا ہے ملک میں, کہ تو انویسٹرز اینڈ دوز ہو آر انٹرسٹڈ ان انویسٹنگ ان پاکستان ان ویریس پروجیکٹس, لائک فارن انویسٹر کی بات کر رہا ہوں, سو دے آر ٹیکن ابیک بائی the way we handle things and the way things move in Pakistan. Of course militancy and violence in tribal areas in Baloochistan ایک چیلنج ہے, اور بہت سارے لوگ کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ یہ چیلنج کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. Some of the scholars in China feel that there's lack of capacity in planning and in implementation. وہ چونکہ کچھ ذمہ داران بیٹھے ہوئے یہاں پہ, آئی وڈ سجیسٹ کہ وہ بہت ساری جگہوں پہ ایسے پیپرز بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ we critically analyze کہ جی وہ what are the capacity issues that we have in planning and implementation. Through these special economic zones and various other features, we'll be able to connect major economic zone regions of Pakistan. وہ interconnective growth engine create کرنے کے لیے I think اس پہ بھی کام ہو رہا ہے, لیکن but it is slow. Upscaling investment from China. I was in China and we were in a bilateral dialogue with a think tank. They say کہ Chinese government جو ہے وہ investors کو پاکستان میں push کرتی ہے and you push them back to China. تو وہ بیسیکلی we were talking of various جو ہمارے ہاں یہاں پہ پائپ لائنز ہیں, various bureaucratic problems ہیں, اس کا ذکر کرتے ہیں وہ. اور مجھے یہ لگا کہ چائنیز گورنمنٹ کی تھنکنگ اور ہے اور چائنیز انویسٹرز کی تھنکنگ with regard to CPEC مختلف ہے, because Chinese government would like to push this project as priority, but their businessmen, their private business people, they're not all that willing to come to Pakistan to invest because of certain issues that they have here, hindrances they encounter. There is another challenge, that is China wants to help Pakistan through funds, technology, production, engineering, and operational capability. And I think there's a need to reinvigorate the system here, that we can benefit from all these potential help that China can extend to us. Another very important thing is lack of harmony in the development model. For example, in Pakistan, centralized planning and decentralized implementation is practiced. Whereas in China, decentralized planning with how they will have to, create some kind of match and mix whereby we can create synergy with Chinese to work together in a model that is very effective and efficient. There is another challenge is that
the Minister Saab has talked about media. Explaining CPAC is a challenge. We have not been able to tell people that, look, this is the project of our priority. And, like I said, some of the domestic challenges have been addressed from time to time. Like a few concluding thoughts. There's a perception in Chinese scholarship. When I talk, since I'm not a practitioner of this field, I'm a scholar, and I interact with scholars. This is a perception in scholars in China that there's move fast on this. In Pakistan, this is very important. Who will relocate in Pakistan? Why will they relocate in Pakistan? Are they having those facilities? Are they comfortable coming here? Are their investments safe? All these questions need to be addressed when we say there's a relocation required. When we expect a lot of relocation when we. ریجن کے اندر اس وقت جو کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں، آپ نیپال کی پالیسی کو دیکھیں، پھر سری لنکا میں اس وقت جو حکومت ہے پاکستان کے ساتھ بہت فرینڈلی ہے، نیپال کا اپنے پڑوسی جو انتہا پسند انڈیا کی حکومت ہے اس کے ساتھ تعلقات، پھر افغانستان کے اندر انکلوسیو گورنمنٹ بننے جا رہی ہے، وہ بھی اپنے فیوچر کو سی پیک کے تناظر میں اکنامک ڈیولپمنٹ کی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایران کو آپ دیکھیں کہ انڈیا کے ساتھ اس کے جو کانٹریکٹس ہیں، انڈیا کے ساتھ جو ان کا معاہدہ ہے وہ ڈسکنیکٹ ہوا، اور پاکستان کے ساتھ، چائنا کے ساتھ BRI کے تحت انہوں نے بہت بڑے کانٹریکٹس کیے۔ تو پاکستان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی موجود ہے اس وقت کہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے وہ پرو ایکٹیو فورن پالیسی ہو اور پاکستان اس کو مزید متحرک کرے۔ ان تمام معاملات پہ بات کرنے کے لیے اب میں دعوت دوں گا منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جناب چودھری فواد حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منسٹر صاحب صاحب اور تمام خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سی پیک کے اوپر یہ جو آج ایک بیٹھک رکھی ہے، ایک جو گفتگو رکھی ہے، جو میٹنگ رکھی ہے منسٹر صاحب نے اور باقی دوستوں نے، سی پیک بہت ڈسکس ہو رہا ہے پاکستان میں، بہت تقریباً میرا خیال ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں 2004-05 کے بعد سے جو سی پیک ہے وہ پاکستان کی جو ڈسکورس ہے اس میں کسی نہ کسی حوالے سے موجود ہے، اور اس کی ایک بڑی جو سادہ وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو چائنا کی ضرورت ہے اور چائنا کو پاکستان کی ضرورت ہے، اینڈ ناٹ اونلی ان دا اسٹریٹجک ٹرمز میں تو ہمارے جو ریلیشن شپ ہیں وہ 1962 سے ہی چلے آ رہے ہیں، اور 1966 میں پہلا جو پاکستان چائنا کا ایک اسٹریٹجک معاہدہ ہوا وہ 1966 سے ہی چلا آ رہا ہے، اور پھر 76 میں ہوا۔ سی پیک کی جو اصل آپ سمجھیے کہ اہمیت ہے اور ڈائیورین ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا جو چین اور پاکستان کا ایک جو اسٹریٹجک ایک تعلق تھا اس کو بہت مضبوط اکنامک تعلق میں کنورٹ کیا ہے اور تبدیل کیا ہے۔ ایک طرف اب پاکستان اور چائنا کا ایک دوسرے کے اوپر بہت زیادہ اسٹریٹجک انحصار ہے، اور دوسرا اب یہ ایک اکنامک انحصار جو ہے وہ آ رہا ہے۔ جو پہلا مرحلہ اس میں تھا وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ تھی۔ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں آپ نے دیکھا کہ یہ ساری جو موٹر ویز بنی، اور پاکستان اب اس وقت پاکستان کا جنوبی ایشیا میں کم از کم جو ہمارا روڈ نیٹ ورک ہے اس کا شاید ہی کسی اور ملک کو اس کے قریب بھی ہوگا۔ ہم نے پہلے مرحلے میں اپنا جو انفراسٹرکچر تھا اس کے اوپر پیسے لگائے، لیکن اصل جو مرحلہ ہے جس کا جو سی پیک سے ہماری ایکسپیکٹیشن ہوگی یا چائنا کی ایکسپیکٹیشن ہوگی وہ اب شروع ہوا ہے، اور اس میں یہ جب PTI کی حکومت آئی ہے اور پرائم منسٹر صاحب نے جب سے پاکستان میں وزارت عظمیٰ سنبھالی ہے تو دو بہت ہی اہم اسٹریٹجک پارٹنرشپ چائنا اور پاکستان کی قائم ہوئی ہیں، ایک ایگریکلچر اور دوسری سائنس اور ٹیکنالوجی۔ یہ دو نئے پلرز ایڈ کیے گئے ہیں سی پیک میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سی پیک کا مستقبل کیا ہوگا اور اس کا آگے ہم کس طرح سے اس سے فائدہ کیا ہوگا۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جو اس وقت ایک جو یہ دو نئے پلرز آئے ہیں ایگریکلچر کا اور ہمارا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا،
اس کے ساتھ اب ہم 11 اسپیشل اکنامک زونز ہم جو ہیں وہ کریٹ کر رہے ہیں. اسپیشل اکنامک زونز کریٹ ہوئے ہیں سڑکوں کے، پہلے سڑکیں بنی ہیں، اب ان سڑکوں کے اوپر اسپیشل اکنامک زون کریٹ ہوئے ہیں. اسپیشل اکنامک زونز کے اندر اب انڈسٹری جو ہے وہ لگ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا اب یہ جو 2 نئے آئے ہیں، ایگریکلچر آیا ہے اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آیا ہے. اب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں تھوڑا سا، چونکہ یہ میرا شعبہ بھی ہے تو تھوڑا سا میں اس کے اوپر ایمفیسس کروں گا کہ کیسے ہمیں آگے کی کیا ضرورت ہے. مثال کے طور کے اوپر ابھی آپ دیکھیے کہ اور کہاں پہ آ کے ہماری اسٹریٹجی اور اکانومی اکٹھی ہو جاتی ہے. مثلا سیمی کنڈکٹر انڈسٹری کو آپ لیجیے. سیمی کنڈکٹر انڈسٹری کا بہت سارے لوگوں کو پتا ہے، بہت سے لوگوں کو نہیں پتا. مثال کے طور کے اوپر ہمارے موبائلز کے اندر چپ ڈلتی ہے، اس کا ڈیزائن ہے اور یہ مولڈنگ ہے. اب تو خیر زیادہ تر اتنی فون چپس چینج نہیں ہوتی ہیں کیونکہ فون کے اندر مولڈ ہو جاتی ہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا جب ہمارے پاس پہلے نوکیا 3320 ہوا کرتا تھا تو ہم ایک دوسرے کے چپس ہی ہر وقت بدلتے رہتے تھے. تو دس از سیمی کنڈکٹر تھنگ. کیمرہ ہے، اس کے اندر چپ ڈلتی ہے. ہم نے یہ سارے سامنے ہمارے میڈیا کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس کے اندر سارا جو ہے یہ سارا سیمی کنڈکٹرز کا کھیل ہے. سو سیمی کنڈکٹرز کے اوپر منوپلی ہے، انٹیل کی منوپلی ہے. سو امریکن 2 کمپنیاں جو ہیں وہ منوپلائز کرتی ہیں آپ کے یہ ڈیزائنز کو اور ان کو. بٹ یہ چائنا کے لیے ان دا لانگ رن فیزیبل نہیں ہے. سو سی پیک میں جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پلر ہمارا ہوا ہے، اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اپنی جو سیمی کنڈکٹر انڈسٹری ہے اس کو ہم اٹھائیں. سو چائنا کو صرف پاکستان سے سال کے 25,000 سافٹ ویئر انجینئر چاہیے، کمپیوٹر انجینئر چاہیے جو کہ سیمی کنڈکٹرز کے اوپر کام کر سکیں. اس وقت ہماری کیپیسٹی 200 کی بھی نہیں ہے. So you can imagine the kind of jobs that we will create through CPAC. Likewise, this is one industry that I'm talking about, semiconductor industry. چائنا اور جو امریکہ کا اس وقت ایک ٹریڈ وار چل رہا ہے. سو ویسٹ کی طرف سے ایک چائنا کے اوپر آ رہی ہیں ٹریڈ بیریئرز آ رہے ہیں. چائنا جو ہے وہ 70% دنیا کا جو سولر انڈسٹری ہے اس کے اوپر منوپلی ہے، وہ چائنا کی منوپلی ہے. چائنا کو ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ جو سی پیک ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ چائنیز جو کمپنیاں جو کہ، اور زیادہ تر میں آپ کو بتاؤں کہ اصل مرحلہ یہ نہیں ہوگا کہ چائنیز گورنمنٹ کا اور پاکستانی گورنمنٹ کا آپس میں جو ہے وہ اس کے اوپر چلے گا. اصل کامیابی یہ ہوگی کہ چائنیز بزنسز اور پاکستانی بزنسز جو ہیں وہ اس میں اکٹھے ہوں. اور فار ایگزامپل دنیا کی جو 5 بڑی سولر پینل مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں وہ چائنا کی ہیں. اور جو سولر ہے اور ونڈ ہے آپ، اور ساتھ ہی ہائیڈرو بھی اگر آپ لے لیں، یہ جو 3 ایک رینیوبل انرجی کے سورسز ہیں یہ ایکچولی اگلے 20 سال میں ٹیک اوور کر لیں گے دنیا کی انرجی نیڈز کو. سو جس طریقے سے اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ میں آپ لوگ خود ہی اپنا ایکسپیرینس بھی کریں کہ اگر آپ کو یاد ہو آج سے 5-6 سال پہلے ہمیں ہر آدھے گھنٹے بعد اپنا موبائل فون چارجر پہ لگانا پڑتا تھا یہ چارج ہو تو پھر ہم بات کر سکیں. اب ہم موبائل فون رات کو چارج کرتے ہیں اور شاید ہمیں ایک دن، اور جن لوگوں کا کم استعمال ہے ان کو 2 دن بھی شاید فون چارج کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. اٹ واز ناٹ لائک دا سیم لائک 4 years بیک. سو کیا ہو رہا، جو بیٹری ٹیکنالوجیز ہیں وہ آگے جا رہی ہیں. اور یہ جو لیتھیم بیٹریز ہیں، اب آپ نیا فنومینا دیکھ رہے ہیں. ٹیسلا جو ہے، ٹیسلا نے کل ہی $500 بلین کا اپنا ہدف پورا کیا ہے، اور ٹیسلا $5 بلین کا. اور ٹیسلا جو ہے وہ پہلی الیکٹرانک بیٹری مینوفیکچررز اور الیکٹرک کار مینوفیکچررز بن گئے ہیں جنہوں نے اتنا بڑا نمبر جو ہے وہ اچیو کیا ہے. لیکن ٹیسلا کی جو بیٹریز ہیں وہ کہاں بن رہی ہیں؟ وہ چائنا میں بن رہی ہیں. سو چائنا جو ہے وہ مونوپلائز کرتا ہے پینل مینوفیکچرنگ اور بیٹری مینوفیکچرنگ، لیتھیم بیٹریز. اور یہ جو بیٹریز کے اندر آگے جو ٹیکنالوجی جا رہی ہے جیسے گریفین ہے یا ہائیڈرو ہے، میں بور نہیں آپ کو کرنا چاہ رہا، لیکن میں صرف آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آگے کا تھوڑا سا جو منظر نامہ ہے وہ کیسے ہوگا. کیونکہ ہم لوگ زیادہ تر اپنے بجلی کے بلوں سے تنگ ہیں، تو میں تھوڑا سا یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 15 سے 20 سالوں میں ایکچولی جو بجلی کی کمپنیاں ہیں ان کو ڈیپ فریزر
اور مائکرو ویو مفت دینا پڑیں گے کہ پلیز آپ ان کو استعمال بھی کریں, کیونکہ the way renewable energy is taking over the world, اور the way Chinese I would say the researchers اور جو ان کی contribution ہوئی ہے towards science and technology and renewable energy میں, that is mesmerizing, اور وہ ٹیک اوور کر لیں گے. سو الٹیمیٹلی ہم کیا چاہتے ہیں, ہم اس بہت بڑی مارکیٹ میں بہت چھوٹا سا حصہ چاہتے ہیں. مثلاً آپ کو صرف میں آپ کو ایک تھوڑا سا کمپیریزن دینا چاہتا ہوں. میں ہمیشہ پرائم منسٹر صاحب سے اور چیف صاحب سے یا جہاں پہ بھی بات ہوتی ہے, میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ روٹین میں آپ روز پرانے سیٹھوں کو بلا لیتے ہیں, ٹیکسٹائل والوں کو, اور ان کو, اور وہ گھنٹہ سارا دن لگاتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اور سبسڈی دے دیں, یہ کر لیں گے ہم, وہ کر لیں گے. فیصل آباد کی لومیں چل جائیں گی, بہت زبردست ہے, وہاں پہ جابز جو ہیں وہ ہو جائیں گی. بٹ آپ دیکھیے کہ جو ایپل کا ہماری ٹوٹل اس وقت جو ایکسپورٹس ہیں وہ $37 بلین ہیں. ایپل کی صرف جو واچ ہے اور جو اس کے ایئر پوڈز ہیں وہ سال کے $35 بلین کے بکتے ہیں. سو امیجن آپ کریے کہ ٹیکنالوجی بزنسز کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں آپ کے اس میں. ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ جتنی جو ہیں وہ صرف یہ 2 آئٹمز ہیں ایپل کے. الٹیمیٹلی اگر ہم نے آگے جانا ہے, ہمیں اپنی پورا فوکس شفٹ کرنا پڑے گا ٹیکنالوجی کی طرف. اور ٹیکنالوجی میں ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم چائنا سے یہ کہتے ہیں, اور سی پیک میں ہم یہ کہہ رہے ہیں, اور ہمارے پاس ہم نے میپ کیا کون سی کمپنیز ہیں چائنا کی, جو 6 بڑی کمپنیز ہیں. ہم ان سے بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنا سولر پینل مینوفیکچرنگ پاکستان میں شفٹ کر دیں. اب جب آپ سولر پینل مینوفیکچرنگ پاکستان میں شفٹ کریں گے تو کیا ہوگا, ہمارے بہت سارے جو گاؤں ہیں جہاں پر اس وقت بجلی پہنچانا, میں الیکشن لڑتا ہوں تو سب سے زیادہ پرابلم مجھے کیا ہوگی, جہاں پہ 20-25 گھر ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں بجلی لگوا کے دیں. بجلی لگانے کے لیے آپ کو 5 کروڑ روپیہ چاہیے وہاں پہ لگانے کے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. سو ہماری کیا خواہش ہوگی کہ ان 25 گھروں کو آپ سولر کے اوپر شفٹ کر دیں, آپ کا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک بھی ختم ہو جائے گا, آپ کا پیسہ بھی نہیں لگے گا, آپ کا ووٹ بھی پکا ہوگا, اور آپ کو ان گھروں کو بجلی بھی ملے گی. سو دس از دا کائنڈ آف شفٹ دیٹ وی آر لوکنگ ان ٹیکنالوجی بزنس, اینڈ دس از ہاؤ ٹیکنالوجی ول ایکچولی فیسیلیٹیٹ دا کامن مین. سیکنڈ, ہم نے یہاں پہ جو سب سے زیادہ جس کے اوپر میرا ایمفیسس ہے, لڑکیاں یونیورسٹیز جاتی ہیں صبح, ورکنگ وومن جاتی ہیں, پھر ہم اپنے موٹر سائیکل دیکھتے ہیں, ان کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ 5 بچے 3 بچے جو ہیں وہ موٹر سائیکل کے اوپر جو ہے وہ چل رہے ہیں. پاکستان از ورلڈز 4th largest market of 2-wheelers, and we are actually growing. It's likely that we will become the 3rd largest market of 2-wheelers. ہم about 23 لاکھ کے قریب ہر سال جو موٹر سائیکل ہیں وہ ہم ایڈ کر رہے ہیں اپنی مارکیٹ میں, 20 لاکھ سے 23 لاکھ, اور رکشہ اس کے علاوہ ہے جو 2-3 لاکھ رکشے بھی ایڈ کر رہے ہیں. اباؤٹ 3 لاکھ ہم چھوٹی بڑی کاریں جو ہیں ایڈ کر رہے ہیں. سو 30 لاکھ یہ ہم ٹرانسپورٹ کا ہر سال ایڈ کرتے ہیں, جس میں 20 لاکھ ہمارا موٹر سائیکل ہے. Now we are working in Ministry of Science and Technology کہ ہم اپنا یہ جو سب سے لوور مڈل کلاس کا پرابلم ہے, جو موٹر سائیکلز ہیں یا چھوٹے بچوں کو لے کے جانا ہے وہ کرنا ہے, اس کو ہم کیسے سالو کریں. ہم ٹرائی ویلرز لا رہے ہیں جو کہ الیکٹرک کے اوپر چلیں گے, اور اس کی جو کیپیسٹی ہے اس میں وائی فائی بھی ہے, اس میں ایئر کنڈیشن بھی ہے. وہ لٹرلی چھوٹی کاریں ہیں, بہت چھوٹی کاریں ہیں جس کے اوپر آپ, اور اتنی ہی قیمت میں ہے جتنے کا ہمارا موٹر سائیکل ہے. تھوڑا بہت مہنگا ہوگا بٹ وہ اس کی چونکہ وہ مینٹیننس نہیں ہے, سو اتنے میں برابر آ جائے گا. سو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے وہ یہاں پہ لا سکیں. تو اس کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے, لیتھیمائٹ بیٹریز پاکستان میں بنے. ہم اپنے سولر پینل بنا رہے ہوں, ہم اپنی بیٹریز بنا رہے ہوں گے, تو کیا ہوگا کہ ہمارا ایک سارا جو انرجی سیکٹر ہے وہ چینج ہو جائے گا. سو لائک وائز کیمیکلز ہیں, ہم صرف 14 کیمیکلز جو ہیں ہم ہر سال $3.6 بلین کے 14 کیمیکلز امپورٹ کرتے ہیں. اور چائنیز کمپنیز کو ہم چاہتے ہیں وہ آئیں, وہ یہاں پہ ہمارے ساتھ کولیبریٹ کریں, اور یہ جو $3 بلین کے کیمیکلز ہم امپورٹ کرتے ہیں ان میں سے $1 بلین کے کیمیکل ہم بناتے ہیں. بٹ ہم یہ چاہتے ہیں کہ چائنیز کمپنی ہمارے ساتھ آئیں, ان بلین جو ہم $1 بلین کے کیمیکلز بناتے ہیں ہمارے ساتھ کولیبریٹ کریں, اور ہم ان کو اسٹینڈرڈ اوپر کریں تاکہ ہمیں باہر سے نہ منگوانے پڑے. سو دس از دا کائنڈ آف ورک دیٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو.
इन CPEC, और CPEC का इसमें क्या फ़ायदा है? चाइनीज़ बिजनेसेस को एक हम मौका देंगे कि वो वेस्ट से अपनी ट्रेड कर सकें, अमेरिका से अपनी ट्रेड कर सकें, बिकॉज पाकिस्तान हैज़ काइंड ऑफ गुड रिलेशंस विद अमेरिका ऑल्सो, हमारे वेस्ट से भी अच्छे ताल्लुकात हैं और हमारे पास ट्रेड बैरियर्स भी नहीं है. सो चाइनीज़ कंपनीज़ के लिए पाकिस्तानी मार्केट बहुत अट्रैक्टिव है, जहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग लगा करके जो है ये काम कर सकते हैं. दूसरा ये है कि जो फंड्स अवेलेबल हैं CPEC के अंडर, अबाउट $1 बिलियन जो चाइनीज़ कंपनीज़ के लिए अवेलेबल हैं अगर वो मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में लगाती हैं. सो चाइनीज़ कंपनी अपनी गवर्नमेंट से पैसे लेगी, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग लगाएगी, एक्सपोर्ट करेगी, हमारा फ़ायदा होगा, हमें HR मिलेगी, हमारा फ़ायदा होगा, हमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी मिलेगा, और हमारा फ़ायदा होगा कि हमारे अंदर, हमारे पाकिस्तान में जो है वो डॉलर्स आएंगे. दिस इज़ वन एरिया. केमिकल्स का एरिया है, मैंने आपको सेमीकंडक्टर्स का एरिया बताया है, मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने का तीसरा जो बहुत बड़ा एम्फेसिस है हमारा. 26 फरवरी को जब पहला केस कोविड का पाकिस्तान में आया था, हम अपना कुछ भी नहीं बना रहे थे. हम मास्क, शील्ड्स, गॉगल्स, यहाँ से लेकर के वेंटिलेटर्स तक हर चीज़ हम बाहर से मंगवा रहे थे 4 महीने के अंदर. और आपको याद होगा कि मार्च के अंदर ही हमारे यहाँ जो सैनिटाइजर्स थे वही शॉर्ट हो गए थे. सो हमने जो अपने प्रोजेक्ट्स शुरू किए, पहले PCSIR ने शुरू किया, फिर डिफेंस प्रोडक्शन हमारे साथ मिली. आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मास्क से लेकर के वेंटिलेटर तक हर चीज़ पाकिस्तान ना सिर्फ बना रहा है, बल्कि वी आर वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर्स ऑफ ऑल दिस मटीरियल. This is the great achievement that Pakistani scientists and engineers have been able to do. अब हम इसमें क्या चाहते हैं? हमारी सियालकोट में इंडस्ट्री है, सियालकोट के अंदर जो सिर्फ सर्जिकल एक बनती हैं चीज़ें, उनकी कीमत इस वक्त दुनिया जो हमसे ख़रीदती है वो $400 मिलियन की ख़रीदती है, लेकिन दुनिया में उसकी वर्थ क्या है? वो $5 बिलियन की है. जर्मनी क्या करता है? जर्मनी हमसे $150 मिलियन की सर्जिकल गुड्स लेता है, उसके ऊपर वो वैल्यू ऐड करते हैं, स्टरलाइजेशन करते हैं, कोटिंग करते हैं, छोटा मोटा मॉनिटर साथ लगाते हैं, और जर्मनी $150 मिलियन का हमसे ख़रीद करके इंडिया को $700 मिलियन का बेच देता है. लाइकवाइज जो बाकी मुल्क हैं वो क्या करते हैं? वो पाकिस्तान से ये ख़रीदते हैं. मेडिट्रॉनिक्स बहुत बड़ा नाम है, जो लोग थोड़ा बहुत मेडिकल इक्विपमेंट को जानते हैं, दे आर द टॉप ब्रांड, दे आर द मेजर बायर्स फ्रॉम सियालकोट. वो सियालकोट से चीज़ें ख़रीदते हैं, उनको इम्प्रूव करते हैं, और ओवरऑल दुनिया में $5 बिलियन की चीज़ें पाकिस्तान से जो $400 मिलियन की जाती हैं वो $5 बिलियन की बिकती हैं. सो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं चाइनीज़ कंपनीज आएँ, हमारे साथ बैठें, और हम जो हमारी इंडस्ट्री है उसको हम वैल्यू एडिशन कर सकें. और हम उम्मीद मुझे ये है कि अगर हम इसके ऊपर सीरियस काम करें तो जो सियालकोट शहर अकेला जो है वो $400 मिलियन का जो सर्जिकल गुड्स को एक्सपोर्ट करता है, उसको हम विद इन 2 years $2 बिलियन के ऊपर ले जा सकते हैं. सो दिस इज़ नाउ द काइंड ऑफ फ्रेमवर्क दैट CPEC प्रोवाइड्स टू पाकिस्तान. दिस इज़ द काइंड ऑफ आई वुड से दैट फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ जिसके ऊपर जो है वो चाइना और पाकिस्तान के अंदर कॉपरेशन हो सकता है. प्रिसीजन एग्रीकल्चर इज़ अनदर एरिया, बट देयर आर सो मैनी एरियाज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कि फिर उसमें वक्त बड़ा चला जाएगा. बट देयर आर फ्यू दैट आई थॉट कि मैं आप लोगों के सामने रखूँ. आई होप दैट CPEC हैज़ ए ह्यूज फ्यूचर. और मुझे बड़ी खुशी है बैरिस्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, एंड ऑल अदर्स जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा है. एंड वी ऑल्सो नीड मोर B2B इसमें बातचीत हो, आगे चलें. वो कहते हैं ना कि गुफ्तगू कीजिए, फितरत इंसानी है शकीब, जाले लग जाते हैं बंद मकानों में. बहुत शुक्रिया. Thank you very much, Chaudhry Fawad Hussain sir. And now may I invite our guest. Thank you very much for this kind invitation, and thank you also to our preceding guest speakers. मुझे जो दिया गया था ब्रीफ कि अपने रिमार्क्स जो हैं वो कुछ रोल ऑफ द मीडिया के ऊपर अगर मैं फोकस कर लूँ, तो उस हवाले से मैं सिर्फ आई थिंक शुरू यही करूँगा कि जहाँ CPEC का ताल्लुक है, रोल ऑफ द मीडिया चेंज नहीं होता. रोल ऑफ द मीडिया वही रहता है जो रोल ऑफ द मीडिया बाकी और एरियाज़ में है. और वो रोल ये है कि हमें बातें तो बहुत बताई जाती हैं
کہنے کی باتیں بہت سننے میں آتی ہیں, ہمیں خواب بہت دکھائے جاتے ہیں. ہمارا رول ہمیشہ ہوتا ہے وہ سوال پوچھنا جو پوچھے کہ حقائق کیا ہیں یہاں پہ, ریالٹی کیا ہے ادھر. مثال کے طور ابھی ہمیں بتایا گیا منسٹر صاحب سے کہ 2.3 ملین جابز ول بی کریٹڈ ڈیو ٹو سی پیک بٹوین 2015 اینڈ 2030. As a journalist, I would like to see the working behind how this estimate has been generated. It's not enough to just take the minister's word for it. ہمیں بتایا گیا ہے کہ سی پیک میں agriculture and science and technology are new pillars that this government has added. With respect, I would like to draw your attention to the long-term plan that was signed in 2015, in which there is an entire chapter on agriculture. And semiconductor industry is repeatedly mentioned in that plan. These are not new pillars that have been added. These were always part of the envisioned evolution of CPEC as it moves from early harvest to the implementation of industrial cooperation. And now that that early harvest phase is finishing and the industrial cooperation phase is beginning, it is only natural that what had been planned back in 2015 is now coming to fruition, or at least the beginnings of it are coming to fruition in front of us. So whenever we hear government claims that CPEC is going to be a game changer, that CPEC is going to tie the countries of China and Pakistan together, we have to ask, how will it be a game changer? What game is it going to change? What will the changed game look like? We are changing from what to what? And how will this game changing be brought about? So, initially ہمیں بتایا گیا تھا کہ سی پیک جو ہے ایک ٹرانزٹ کوریڈور ہوگا ٹریڈ کا, کہ گوادر پورٹ میں گڈز لینڈ کریں گی, اوور لینڈ وہ ٹرانسپورٹ ہوتی ہوئی جائیں گی چائنا, اور چائنا میں وہ جب ڈسٹریبیوٹ ہونا شروع ہوئیں گی تو یہ والیوم آف ٹریڈ اتنی انکریز کر جائے گی کہ پوری چائنا کی جو ٹریڈ ہے اس کا ایک پروپورشن, اور وہ ایسٹیمیٹس جو تھے وہ ڈفرینٹ ہوتے تھے, ڈفرینٹ اسٹڈیز آتی تھیں, ہمیں بتایا جاتا تھا کہ شاید اتنی ٹریڈ پاکستان کے تھرو گزرے, شاید اتنی ٹریڈ پاکستان کے تھرو گزرے. عجیب بات ایک یہ نظر آئی کہ جب چائنیز ڈاکیومنٹس میں ہم نے دیکھا تو وہاں پہ تو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی بات ہی نہیں کرتے وہ لوگ, وہاں تو بات کرتے ہیں زنجیانگ پاکستان اکنامک کوریڈور. دیٹ از دا نیم دے گیو اٹ. اینڈ ریپیٹڈلی ان چائنیز ڈاکیومنٹس دے مینشن کہ تھرو دس کوریڈور وی آر کنیکٹنگ دا اکانومیز آف زنجیانگ ود پاکستان. We are not connecting the Chinese economy, which is predominantly located on the eastern coast of China. $13 trillion tha China ka GDP in the year 2018. Does anybody know how much of that GDP is located in Xinjiang? Less than 2%. Less than 2%. That is the size of the proposition that we are actually talking about in reality. جب ہم کہنے کی باتوں سے ہٹیں اور ریالٹی پہ آئیں تو what we are building is a corridor that connects us with an economy whose GDP is approximately the same size as ours. اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ارلیئر جو ایسٹیمیٹس آئے تھے جو ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ کتنا بڑا گیم چینجر ہوگا اور کتنی بڑی پاکستان کے تھرو ٹرانزٹ ٹریڈ گزرے گی اس کے تھرو, وہ گریوٹی ماڈلز جو یوز کر رہے تھے انہوں نے پورے چائنا کے جی ڈی پی کو یوز کیا ہوا تھا ٹو ٹرائی اینڈ جنریٹ دا ایسٹیمیٹ. آپ اس گریوٹی on SDGs and its convener Chaudhry Shafiq, who is an old friend. I am also grateful to Furqan Rao, or I may call him Dr. Furqan Rao. He was always our host in Beijing whenever we traveled to China, and convener of this seminar. Also, the National Committee, the Senate Committee on National Cohesion, Barrister Saif is a fellow Qaidian as well, for this great opportunity. خرم صاحب تھوڑا سا اگر آپ ہلکا ہاتھ رکھ دیتے تو بہتر ہوتا. I will speak on the role of academia in the context of CPEC. But I think about Sustainable Development Goals or Belt and Road Initiative,
These are concepts and projects. So therefore, when we look at the 2017 or the sheer reality on the ground, I may agree to some extent what, because میں academia کے role پہ بعد میں آتا ہوں. I think we have to take a broad view of the subject that we are talking about. And that broad view is decades old strategic relationship, very close relationship that we have had with China. This view also takes into consideration the rapid rise of China in the last 4 decades, in which China's economy, perhaps if you can guide me, may have already superseded the American economy or may do so in some years' time, where China has really emerged as a factor to reckon with when we talk about global politics, where a great transformation is underway in the past several centuries, from the West to the East, or they say from North America and Europe to Asia, in which China, India, ASEAN, these are becoming the talk of the town. And lucky we are, although the irresponsible manner in which the ruling elites in Pakistan conduct themselves, or the way we, the people of Pakistan, behave in some manner, we do not deserve this. But lucky we are that we had a very close relationship with China based upon mutual interest, that we have helped China strategically in the past, and the Chinese have come to our rescue. But the core point of our linkage is not the deeper, than sea or higher than Himalaya perspective. تمام خواتین و حضرات، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو یہ سیمینار ہے سی پیک کے حوالے سے یہ بہت ہی اہم ہے، اور جس طرح آج ہمارے یونیورسٹیز کے پروفیسرز بھی یہاں پہ ہیں، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جو ہمارے بچوں کو، نئی نسل کو جو تعلیم دیتے ہیں، جو ان کا ویژن کلیئر کرتے ہیں، آج وہ بھی اس بہت اہم موضوع پہ انہوں نے بڑی میں سمجھتا ہوں اچھی گفتگو کی، اور بہت سی چیزیں جو ہے وہ سمجھ میں آئیں. اور جس طرح انہوں نے کہا کہ چائنا اور پاکستان جو ایک ہمسائے بھی ہیں، بالکل نزدیک، روڈ سے بھی تعلق ہے، روڈ بائی روڈ، اور اس کے باوجود جو کلچر کا جو آپس میں فرق ہے، ہمارا جو زبان سمجھ میں نہیں آتی اور بہت سی اس طرح کی چیزیں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں بہت سے پاکستانی اسٹوڈنٹس چائنا گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ ڈاکٹری اور دوسری فیلڈز میں وہاں پہ ہیں. میں خود چائنا گیا، وہاں پہ اپنے چائنا کے جو ہمارے اسٹوڈنٹس تھے، اور خصوصاً بزنس مین، ہمارے بہت سے بزنس مین جو ہیں وہ وہاں پہ ہیں، میرے بلوچستان کے بھی، اور وہ وہاں سے یہاں پہ چیزیں لاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جو آج کا جو سینیریو ہے، وہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ صدی جو ہے یہ ایشیا کی صدی ہے، اس لیے کہ جس طرح تیزی سے چائنا نے ترقی کی، اور ہم سب کے لیے حیران کن تھا جس طرح وہاں پہ غربت کا انہوں نے خاتمہ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے، اور یہ ایک خوش قسمتی بھی ہے کہ چائنا ہمارا جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک آزمودہ ساتھی رہا ہے، ہر مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے، ہمارا ہمسایہ ہے. وہ ایک مثال ہے کہ کبھی بھی انسان اپنا ہمسایہ نہیں بدل سکتا، تو یہ ہمارا ہمسایہ ساتھ ہے، اور ایک ایسا ہمسایہ جو ہر مشکل وقت میں ساتھ کھڑا ہے، اور ایک ایسا ہمسایہ جو دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے، سب سے زیادہ جی ڈی پی گروتھ جس ہمسایہ کا ہے پوری دنیا میں، اور جس نے مثال قائم کی پوری دنیا میں غربت کو کم کرنے میں، اپنے لوگوں کو تقریباً 70 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے نکالا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے ہمسائے سے ہم سب کو سیکھنے کی بھی ضرورت ہے.
اور ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے رہے، چاہے وہ یو ایس بھی گئے ہوں، وہاں پر بھی وہ میڈیا سے ٹاک کر رہے ہوں، یونائٹڈ نیشن سے خطاب کر رہے ہوں، انہوں نے اپنے اس ہمسائے کا بتایا پوری دنیا میں کہ کس طرح چائنا 70 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے باہر لے کر آیا، اوپر لے کے آیا، کس طرح وہاں پہ اس نے جو ہے اقتصادی ترقی کی. تو یہ ہم سب کے لیے بہت ہی اہم ہے. اور سی پیک جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور چائنا کو جوڑتا ہے، اور ایک ایسا منصوبہ جس سے بلوچستان خصوصاً جس سے میرا تعلق ہے، گوادر جو ہے اس کا وہ مین گیٹ وے ہے. تو اب گوادر کے اندر بھی جو موجودہ حکومت ہے اس نے پوری اپنی توجہ دی ہوئی ہے. اس سے پہلے کچھ ہمارے حکمران تھے جنہوں نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی، پیسے کو اورنج رینج جیسے منصوبوں پہ لگا دیا. اس کو لگانا چاہیے تھا، جو شارٹیسٹ روٹ تھا، جو ہمارا مغربی روٹ تھا، اس پہ لگاتے پیسہ. لیکن صرف اور صرف چھوٹی سوچ کی وجہ سے ایک شہری میں پیسہ لگایا، جس کا میں سمجھتا ہوں کہ ضیاع ہے وہ پیسے کا. اور اگر وہ پیسہ جس طرح انہوں نے کہا کہ نئی نسل کو تعلیم کی طرف لگاتے، چائنا کی زبان کی طرف، کلچر کی طرف لگاتے، بلوچستان کے اندر بھی بلوچستان یونیورسٹی میں چائنا کلچر کا جو ڈپارٹمنٹ تھا اس کا میں نے خود افتتاح کیا. اور نوجوانوں کو جو تعلیم ہے اور جو ایک دوسرے کا جو ماحول ہے اس کو سمجھنے کے لیے وہاں پہ یہ سینٹر بنا. بلوچستان کے اندر اس موجودہ گورنمنٹ نے سی پیک کے حوالے سے جو مغربی روٹ تھا، جو ہمارا درینہ مطالبہ تھا چھوٹے صوبوں کا، خیبر پختونخوا اور ہمارا، کہ یہاں سے گزارا جائے، وہ علاقے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے جو پسماندہ ہیں ان کو ترقی دینے کے لیے ادھر سے یہ روٹ گزارا جائے، اکنامک زونز یہاں پہ بنائے جائیں. لیکن پچھلی حکومت نے نہیں کیا. اس موجودہ حکومت نے کر کے دکھایا. جوب سے کچھ لاکھ تک کا جو روڈ تھا اس کو منظور کروایا ہم نے، اس کا ٹینڈر بھی ہو چکا ہے، اس پہ کام بھی شروع ہے. اور اس کے بعد کا جو فیس ہے انشاءاللہ وہ اگلے سال ہوگا، ڈیرہ اسماعیل خان سے اور جوب تک کا. تو میں سمجھتا ہوں وہاں پر گوادر کے اندر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا افتتاح کرایا ہے. گوادر میں اب پھر اس سے پہلے ہمارا افغانستان کے کچھ سامان آیا تھا، جہاز لنگر انداز ہوئے تھے، اب پھر ایک جہاز آیا ہوا ہے لنگر انداز ہو رہا ہے. تو وہاں پہ وہ سوشل ایکٹیویٹیز شروع ہو چکی ہیں. جس طرح پروفیسر صاحب نے بھی کہا، بہت کام کی ضرورت ہے. اور چائنیز جو ہیں وہ بولتے کم ہیں، کام زیادہ کرتے ہیں. اسی وجہ سے دنیا پہ آج دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ چلے جاؤ آپ کو چائنا کی پروڈکٹس ملیں گی. تو پاکستان بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب جو موجودہ ہمارا ٹرینڈ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کووڈ میں بھی آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا کہ امریکہ اور برطانیہ سے تو ہم بڑے نزدیک ہیں اور ان کے اثر میں بھی رہ چکے ہیں، ان کی زبان بھی سمجھتے ہیں، بولتے ہیں، پڑھتے بھی اسی میں ہیں. لیکن اس کووڈ کے ساتھ وہ جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی وہ اس طرح مقابلہ نہیں کر سکی جس طرح کہ چائنا نے کیا یا الحمدللہ پاکستان نے کیا. وہاں پر جو الیکشن تھا وہ اثر انداز ہو گیا، اس کووڈ اثر انداز ہوا اور شکست ہوئی ان کے پریزیڈنٹ کو. آپ یو کے میں جائیں، لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے اور اقتصادی کیا صورتحال ہے پورے یورپ کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اپنے آپ رہتے ہوئے جس طرح اس کووڈ سے مقابلہ کیا اور اس غریب ایک مقروض ملک ہوتے ہوئے، میں سمجھتا ہوں اپنے کم وسائل ہوتے ہوئے جس طرح پلاننگ کے ساتھ مقابلہ کیا اور اللہ کا رحم رحم پر، تو یہ بھی ایک مثال ہے ہماری، یہ کامیابی ہے ہماری. میں سمجھتا ہوں اس پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ایک نیشن، ایک قومی یکجہتی کی وجہ سے ہم سب جو ہے وہ اس جو پہلا ویو تھا اس سے ہم نکلے. اور اب پہلے ویو میں بھی آپ کو بتاؤں کہ انڈسٹری ہم نے بند نہیں کی. پاکستان اگست سے لے کر ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ جو روپیہ مضبوط ہوا ہے، تقریباً 10 روپیہ مضبوط ہوا ہے ڈالر کے مقابلے میں. آپ 17 سالوں میں پہلی دفعہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ سرپلس ہوتا ہے. یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو ہے وہ سیمنٹ بکتا ہے. جب اس کووڈ میں ہم نے جو ہے وہ
کنسٹرکشن انڈسٹری کو جو ریلیف دیا اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہم نے اپنی ابھی اس کووڈ میں اس پینڈیمک کے اندر ہوتے ہوئے ہم نے اپنی انڈسٹری کو بجلی کے اندر ریبیٹ دیا، اور جس کی وجہ سے سب سے زیادہ جو ہے وہ زر مبادلہ ہے اس ملک کے اندر. آپ کی فیکٹریز دن رات چل رہی ہیں. تو بہت سی اس طرح کی پازیٹیو چیزیں بھی جو آپ ایک مشکل وقت میں سیکھتے ہو، تو اس سے ہم نے سیکھا ہے اس مشکل وقت سے. جب یہ کووڈ آیا، وینٹیلیٹرز ہم نہیں بنا سکتے تھے، ہم نے بنانا شروع کیا. ماسک ہم دنیا میں بھیج رہے ہیں، اب وینٹیلیٹرز ہمارے جا رہے ہیں. ہماری جو کٹ تھی ڈاکٹروں کی وہ پاکستان پروڈیوس کر رہا ہے، باہر جا رہی ہے. تو اس پینڈیمک میں ہم نے بھی بہت کچھ سیکھا. جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا کہ ہم نے ایجوکیشن کے میدان میں ہم جو ہے وہ ٹیکنالوجی بیسڈ ہو گئے. بہت سے ایسے اسکول ہیں جو بچے جو ہے وہ اب آن لائن کلاسز شروع ہو گئی. تو ایک نیا طرز، ایک نئی چیزیں بھی آئیں ہمارے معاشرے میں. تو اب یہ جو سی پیک کا جو آج کا موضوع ہے، اس میں موجودہ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ بنیادی کام کرے جس سے یہ منصوبہ تیزی کے ساتھ مکمل ہو اور پیسے کا ضیاع نہ ہو. تو انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ سی پیک سے پاکستان مستفید ہو، بلوچستان مستفید ہو، اور جو سینٹرل ایشیا کی طرف جو راستہ جاتا ہے، جو ایک کوریڈور ہے ہمارا، بالکل ہماری اس موجودہ حکومت کی پوری کوشش ہے کہ جو افغانستان ہے وہاں پہ امن آئے. ہم نے وہاں پر سب سے پہلے اشرف غنی صاحب یہاں پہ آئے، اس کے بعد آپ نے دیکھا ڈاکٹر عبداللہ یہاں پہ آئے، اس کے بعد ہم نے الیسی جرگے کے جو رئیس تھے، وہاں کے جو نیشنل اسمبلی کے جو اسپیکر تھے اور ان کے ممبران 22 وہ یہاں پہ پاکستان آئے. ان کے ساتھ ہم نے بات چیت کی امن کے حوالے سے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا دورہ کابل کا بہت ہی مفید رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس خطے میں امن کی طرف ہم نہیں جائیں گے، امن نہیں آئے گا، تو کوئی بھی اقتصادی جو ہے وہ ترقی ہم نہیں کر سکتے. اس لیے کہ جو بھی انویسٹرز آتا ہے وہ سب سے پہلے امن دیکھتا ہے. تو اس خطے میں خصوصاً امن کے حوالے سے بھی ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ جو ہے وہاں پر جو ہے ان فیسلیٹیٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں، وہاں پر ان گروپس کو اکٹھا کرنے کا کردار ادا کر رہے ہیں. طالبان کے ساتھ بات چیت میں مددگار ہیں کہ کسی طرح افغانستان میں امن آئے اور اس یہاں سے جو سینٹرل ایشیا کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ بھی کھلے، اور یہ جو ٹریڈ کا یہ جو سی پیک کا جو ایک منصوبہ ہے یہ اور تیزی سے کامیاب ہو. میں سمجھتا ہوں دنیا کے بہت سے ممالک نہیں چاہتے کہ پاکستان میں ترقی ہو، اور اس کے اندر بڑے بڑے ممالک بھی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہم بیساکھیوں پہ رہیں ہمیشہ. تو یہ بھی ایک چیلنج ہے ہم سب کے لیے. بہت سے طبقہ فکر ہے جو مغرب پسند ہے، جو غلام پسند ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. وہ ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ نہیں جی مغرب بہت اچھا ہے اور بہت سہولتیں وہاں پہ ہمیں. یہ چائنا جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے آ رہا ہے. دیکھیں دنیا میں ہر قوم کے جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ اپنے قوم کا دفاع کرنے کا اس کی سوچ لے کر چلتے ہیں. تو کوئی بھی کبھی بھی اس طرح کا ملک نہیں ہوگا جو اپنی سوچ نہ لے اور دوسرے کی سوچ لے. تو پاکستان کی لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ اس سی پیک سے وہ مفاد حاصل کرے جو پاکستان کے لیے بہترین ہو. تو مجھے فخر ہے کہ آج کی جو ہماری لیڈرشپ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی قیادت میں، وہ پوری فوکسڈ ہے کہ کس طرح ہم نے اپنی اس قوم کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے. پاکستان میں جو غربت ہے اس کو غربت کی لکیر سے اوپر لے کے آنا ہے، اور اپنی ملک کو انڈسٹری کی طرف لے کر جانا ہے، ایکسپورٹ بڑھانی ہے، امپورٹ کم کرنی ہے، انصاف کا نظام لے کے آنا ہے. تو یہ بہت سی چیزیں ہم چائنا سے سیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں وہاں پہ کس طرح سزا اور جزا کا نظام ہے. اس اتنی بڑی آبادی والے ملک کے اندر بھی اگر کوئی کرپشن کرتا ہے تو اس کو نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ پاکستان بھی پوری کوشش کر رہا ہے، ہماری موجودہ حکومت، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پینڈیمک میں ہوتے ہوئے بھی بہت سی کامیابی حاصل کی ہیں. ہم نے ابھی جو ہے وہ ساؤتھن بلوچستان کا وزٹ کیا اور بلوچستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پیکج دیا، ترقیاتی پیکج 600 ارب روپے سے زیادہ کا، جو صرف اور صرف اس بیس پہ تھا کہ وہاں پر جو پیچھے رہ گیا ہمارا علاقہ اس کو ہم جو ہے وہ اس ترقی کی دوڑ میں اپنے ساتھ ملائیں. وہاں پہ وہ نوجوان جو اس علاقے سے ہیں اس میں بھی بہت ٹیلنٹ ہے. وہاں پر بھی تعلیمی اچھے ادارے ہونے چاہیے، ہسپتال کی سہولتیں ہوں، روزگار کی سہولتیں ہوں.
تو وہ بیسک نیڈ جو اس علاقے کی تھی اس کو پورا کرنے یہ موجودہ حکومت جا رہی ہے، اور اس کے اندر گوادر بھی شامل ہے، اور ہمارا تربت اور یہ 9 اضلاع کے اندر یہ ہم نے پیکج کا اعلان کیا، صرف اور صرف اس لیے کہ وہاں کی جو رہنے والے لوگ ہیں ان کی زندگیاں بہتر ہو سکے. تو انشاءاللہ یہ گوادر جو ہے وہ گیٹ وے ہوگا انشاءاللہ پورے پاکستان کا، اور ترقی کا ایک انشاءاللہ نیا دور شروع ہوگا. اور قومیں اسی طرح آگے جاتی ہیں جو وقت کے ساتھ فیصلے کرتی ہیں، جو محنت کرتی ہیں، جو اپنے چیلنجز لیتی ہیں اور ان چیلنجز کو عبور کرتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ جو ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب، انہوں نے ہر فیلڈ میں چیلنج قبول کیا، چیلنج لیا اور محنت کی، اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. انشاءاللہ ہمارا جو ویژن ہے کہ اسلامی فلاحی جمہوریت بنانا پاکستان کو، تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ پوری کوشش ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ چائنا کے تعاون سے جو ہمارا راداری کا جو منصوبہ ہے یہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا. دشمن جتنی بھی کوشش کرے، لیکن یہ انشاءاللہ اچھی پالیسیز اور محنت کی وجہ سے ہم اس کو کامیاب کریں گے اور اقتصادی طور پر مضبوط ہوں گے. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ قاسم سوری صاحب. سینئر جرنلسٹ سلیم صافی از ود اس. وی ویلکم یو سلیم صافی صاحب. And our next speaker who will speak on CPEC and role of academia is the Associate Professor from Iqra University, Dr. Ijaz Hussain. Assalamu alaikum. Can you hear me? I think the last hurdle to lunch, right? Uske baad phi sare lunch karte hain. There is not enough left for me, so I'll confine to some important aspects of academic exchange between Pakistan and China. And since most of our speakers, they love to speak in our national language, and the seminar is also titled as National Seminar on CPEC, so I'll try to speak in Urdu as well, so that I build on my vocabulary, right? اس حوالے سے جو ہمارا اکیڈیمک ایکسچینج ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ پاکستان کے چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ تو درینہ ہیں، بہت پرانے ہیں، رائٹ. لیکن سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ تعلیمی اعتبار سے اکیڈیمک ایکسچینج کے حوالے سے کوئی اتنے زیادہ خاص تعلقات ہمارے نہیں رہے، رائٹ. I can name only 2 scholars from China, one based in Tsinghua University, one based in Peking, who produced some sort of research, mostly in linguistics, on Pakistani society, جس کے ذریعے سے انہوں نے ہمارے معاشرے کو اپنے یہاں انہوں نے پروجیکٹ کیا. اسی طرح ہمارے یہاں پچھلے 50-60 سال میں، میرا خیال ہے سیپیک سے پہلے کے دور میں، ہم نے ایک آدھا اسکالر پیدا کیا ہے، ایک ہی میں سمجھتا ہوں، جس کا نام ابھی یہاں پہ نہیں لوں گا. تو یہ ہمارا ماضی ہے. لیکن جو سیپیک ہے اس کی وجہ سے بہرحال اپرچونیٹیز آئی ہیں، اکانومیکلی، فائنینشلی، ایون اکیڈیمکلی. اور آج اگر آپ ڈیٹا لیں تو پاکستان کے کوئی 30,000 سے زیادہ جو طلباء ہیں وہ چائنا میں پڑھ رہے ہیں. پاکستان کی جو اسکالرشپ ہے، جو اسکالرز ہیں ان کو موقع ملتا ہے وہاں پہ جائیں، ریسرچ کریں. میں خود بھی وہاں پہ 1-2 سال میں نے چائنا یونیورسٹی میں پڑھایا ہے. لیکن یہ جو اسکیل ہے ابھی بہت کم ہے. مثال کے طور پہ جو چائنیز جو پروفیسرز ہیں، جو اسکالرز ہیں، ریسرچرز ہیں، پاکستان میں آ کے ان کا کام کرنا، یہاں پہ رہنا، یعنی مختلف اداروں میں ابھی وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. اسی طرح سے گو کہ پاکستانی گورنمنٹ نے پچھلے 5-6 سال میں ہم نے 3 وہاں پہ پاک چائنا ریسرچ سینٹرز، اسٹڈی سینٹرز ہم نے اسٹیبلش کیے ہیں، رائٹ، ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں. لیکن چائنا کی طرف سے ابھی چائنا پاکستان سینٹر جو ہے پاکستان کے کسی بھی تھنک ٹینک میں یا یونیورسٹی میں ابھی اسٹیبلش نہیں کیا گیا، گو کہ اس پہ ڈسکشن میں بھی چل رہی ہیں. اسی طرح سے پاکستانی سائٹس نے بہت زیادہ اسٹوڈنٹس وہاں پہ بھیجے ہیں، چائنا کی طرف سے بہت کم ہیں. اور امپورٹنٹلی سیپیک جو ہے، سیپیک کے فریم ورک کے اندر جو جوائنٹ ریسرچ کولیبوریشن ہے چائنیز اکیڈیمیا اور پاکستانی اکیڈیمیا کے دوران، وہ نہ ہونے کے برابر ہے. میں شاید 1-2 لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں پاکستان کی طرف سے وہاں پہ کام کر رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں. تو میرا نقطہ یہ ہے کہ ہمیں ایک تو یہ ہے کہ یہ فوکس کرنا پڑے گا کہ پاکستانی گورنمنٹ چائنیز کو یہ ریئلائز کروائے کہ پاکستان ایک اہم کنٹری ہے خطے میں، اور پاکستانی یونیورسٹیز میں پاکستان کے جو یوتھ ہے اس میں پوٹینشیل ہے اور ان کو مزید اسکالرشپ ملنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ہم چائنیز کو کنونس کریں کہ پاکستانی یونیورسٹیز میں آ کے وہ اپنی کوئی ٹنیور وغیرہ لیں یا وقت گزاریں اور پاکستان کے اندر اپنے تھنک ٹینکس اور اپنے جو ریسرچ سینٹرز ہیں اسٹیبلش کریں. تیسرا میرا نقطہ یہ ہے کہ سی پیک کے حوالے سے جو انڈسٹری ہے، جیسے ڈاکٹر اشتاق احمد نے فرمایا،
اس کو یونیورسٹیز کے ساتھ لنک اپ ہونا چاہیے, رائٹ. مثال کے طور پہ ابھی 2-3 ہمارے کولیگز نے کہا کہ علامہ اقبال SCG بن رہا ہے فیصل آباد کے قریب, تو سرگودا یونیورسٹی مثال کے طور پہ اتنی دور نہیں ہے, ٹھیک, اور وہاں آلریڈی موٹر وے بھی چل رہی ہے, تو اس میں ٹرانسپورٹیشن کا اتنا ایشو نہیں ہے. ریسرچرز کے لیے یا جو بزنسز ہیں یا اگر ورک شاپ کرنا چاہیں یا وہاں پہ جا کے فیلڈ ورک کرنا چاہیں, تو اس طرح کے آئیڈیاز کو مزید آگے لے کے چلنا چاہیے. اور آخری 2-3 جو میرے کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے, نکات یہ ہیں کہ اسکالرس جو ہیں پاکستان سے اور جو چائنا سے پاکستان آتے ہیں, ان کو یہاں پہ اسٹے کرنے کے لیے کافی مسائل ہیں. مثال کے طور پہ ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے, میرا خیال ہے 3 مہینے کا یا شاید ویزا ہوتا ہے. تو میں جانتا ہوں 2-3 چائنیز اسکالر پاکستان میں آئے جن کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا, ان کو ہم نے لیٹرز لکھ کے دیے جی کہ آپ آئیں یہاں پہ ریسرچ کریں یا اپنی ٹاکس دیں, تو ان کے ویزا ایکسپائر ہو گئے. تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ تاغت کرنی پڑی کیونکہ فریم ورک اویلیبل نہیں ہے لمبے عرصے کے کام کے لیے. اسی طرح سے پاکستانی جو اکیڈمیا وہاں پہ رہ رہی ہے ان کو بھی بے شمار قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس حوالے سے بھی ہماری گورنمنٹ کو چائنیز کے ساتھ جو ہے کولیبوریٹ کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ابھی کوئی 1 سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس پاکستان میں انہوں نے ایک تحریک چلائی فیس بک کے اوپر کہ جی ان کے اسکالرشپ جو ہے بند ہو گئے ہیں, یا خاص طور پہ چائنیز لینگویج وہاں پہ سیکھ رہے تھے. تو اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کے واقعہ دوبارہ سے رپیٹ نہ ہوں. تو اوورآل جو ہے CPEC کو میں اوورآل خورم صاحب کی بات سے متفق ہوں کہ ہمیں ایک اپرچونٹی کے طور پہ لینا چاہیے اور اس کو ہمیں آبجیکٹولی دیکھنا چاہیے. ہائر دین ہمالیز گڈ سلوگن از اے گڈ فریز, but we need to be more objective in terms of assessing our capacity, our capabilities and our strategic and commercial interest. And for that matter, I think we should be not putting our all eggs in one basket, and we should be looking at other countries in the region and internationally as well, such as maybe enhancing our cooperation with the بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب آپ خواتین و حضرات کا تہہ دل سے مشکور ہوں, شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ آئے اور تقریباً 2.5 گھنٹے سے مختلف خیالات کا جو اظہار آپ کے سامنے ہو رہا ہے اس کو سن رہے ہیں. یقیناً باتیں کرنے سے زیادہ مشکل کام باتیں سننا ہوتا ہے. تو میں آپ لوگوں کو بالکل جو ہے آپ جس کیا کہتے ہیں جس ڈیفیکلٹ ٹائم سے گزر رہے ہیں اس کو میں اپریشیٹ کرتے ہوئے کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد اپنے جو کلمات ہیں ان کو اختصار کے ساتھ بیان کروں. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ریاض فتیانہ صاحب جو ہمارے بیسیکلی اس پروگرام کے اور اس سیمینار کے روح رواں تھے, وہ بیمار ہونے کی وجہ سے, طبیعت کی خرابی کی وجہ سے آج شرکت نہیں کر پائے. تو ان کی طرف سے میں ان کے بہاف پہ ایک تو آپ سے وہی اپولوجائز کروں گا کہ وہ خود نہیں آ سکے. دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک میرا تعلق ہے, میں سینٹ کی اسپیشل کمیٹی آن نیشنل کوہیژن میں اس کو ہیڈ کرتا ہوں, اس کا کنوینر ہوں. اور ہماری کمیٹی کا جو بنیادی جو مینڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی اہم قومی ایشوز ہیں, قومی امور ہیں اور قومی مسائل ہیں, ان پر اتفاق رائے پیدا کیا جائے, ان پر ایک ہم آہنگی پیدا کی جائے, ان کو ڈیبیٹ کیا جائے. اور اس ڈیبیٹ کے حوالے سے اور ہم آہنگی کا طریقہ کار جو ہے اس کے حوالے سے بھی میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کروں گا. لیکن میرے خیال میں میچور قوموں میں اور پڑھی لکھی اقوام میں اور وہ قومیں جو پوٹینشیل رکھتی ہیں ترقی کا, ان کی طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اہم مسائل کو ڈیبیٹ کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, اس کے مختلف پہلوؤں کو, مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں کو اینالائز کرتے ہیں, ان کا تجزیہ کرتے ہیں اور پھر نتائج تک پہنچتے ہیں. آج بھی یہ اسی سلسلے میں ایک اقدام تھا, ایک چھوٹی سی کاوش تھی جو آپ کے سامنے کی گئی اور جس میں آپ شریک ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل کوہیژن کے لیے یہ ضروری ہے کہ ڈسکشن کے ذریعے اتفاق رائے پیدا کیا جائے. بے شک اختلافی نقطہ نظر بھی ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں, اور جتنے میچور معاشرے ہوتے ہیں ان میں اختلافی نقطہ نظر بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے, اور اس کو نہ صرف سننا چاہیے بلکہ اس کو کرٹیکلی دیکھنا چاہیے اور اس کو انکلوڈ کرنا چاہیے, انکارپوریٹ کرنا چاہیے اپنے پالیسی پلاننگ میں, اپنے آئندہ کی اسٹریٹجی بنانے میں, اور جو بھی لائحہ عمل آگے کا ہوتا ہے اس میں ان چیزوں کو ایک اہمیت دینی چاہیے. جو لوگ اختلاف رائے سے میں سمجھتا ہوں احتراز کرتے ہیں, اس کو ایوائڈ کرتے ہیں, تو وہ شاید
جو الٹیمیٹ ٹروتھ ہوتا ہے اس تک نہیں پہنچ پاتے اور ہمیشہ ایک کنفیوز پالیسی ہوتی ہے. تو میرے خیال میں آج کی ہماری کوشش اسی سی پیک چونکہ ہمارے لیے ایک بہت اہم ایشو ہے اور ہماری حکومتیں اور ہماری قوم اور پورے معاشرے پر اس کے نہ صرف اثرات مرتب ہو رہے ہیں بلکہ آئندہ آنے والے وقت میں ہوں گے, تو اس پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ڈیبیٹ, ڈسکشن اور یہ جو آرگیومنٹیشن ہے یہ بہت ضروری طریقہ کار ہے اور اس کو ہونا چاہیے. اور میں چاہوں گا کہ ہمارے اور جو ادارے ہیں, فورا ہیں, مختلف قسم کے فورمز ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اس ڈیبیٹ کے کلچر کو مزید فروغ دیں. یہاں پر خاصے میرے دوست جو ہیں, میرے کولیگز ہیں, خواتین ہیں جو نیشنل اسمبلی سے آئی ہیں, میں ان سب کو بھی ویلکم کرتا ہوں. شفیق چودھری صاحب کو اور خاص طور پہ سلیم صافی صاحب کو بھی ویلکم کرتا ہوں, اور دو کہ وہ لیٹ آئے. اس کے علاوہ جو بھی آپ سب حضرات ہیں, خواتین, آئی ایم ریئلی گریٹفل. میں صرف ایک چیز پہ ذرا تھوڑی سی اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہوں گا, کیونکہ وہی پرابلم ہے کہ ایک تو میں سیاستدان ہوں اس لیے بات کیے بغیر رہ نہیں سکتا, اور دوسرا مسئلہ یہ کہ وکیل ہوں اس لیے آرگومنٹ کیے بغیر بھی نہیں رہ سکتا. تو جسٹ بیئر ود می فار 2 minutes. میں ایک چیز پہ آنا چاہ رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ سی پیک ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ ہمارا عنوان بھی چیلنجز اینڈ اپرچونیٹیز ہے. لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ چیلنجز سے ہی اور چیلنجز کا سامنا کر کے ہی اپرچونیٹیز کے دروازے جو ہیں وہ کھلتے ہیں. کوئی قوم بستر میں لیٹے لیٹے, خواب غفلت میں سوتے سوتے ترقی نہیں کر سکتی. چیلنجز آتے ہیں, اور اگر کسی قوم کی لائف میں قدرت کی طرف سے, حالات کی طرف سے, حالات کے جبر کی وجہ سے چیلنجز نہ آئیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کو چاہیے کہ وہ چیلنجز کو قبول کرے, خود چیلنجز کی اپرچونیٹیز نکالے اور پھر ان سے سیکھ کے آگے بڑھے. وہ مجھے ویتنام کے ایک سابق فارن منسٹر کی ایک تقریر سے, ایک اقتباس یاد آ رہا ہے, جس میں ویتنام نے جب فرانس سے آزادی حاصل کی اور امریکہ سے لڑے, تو اس کے بعد 1979 میں ان کی سرحدی جھڑپیں شروع ہو گئی تھیں چین کے ساتھ. تو کسی نے اس سے پوچھا پیرس کی ایک پیس کانفرنس میں کہ یہ کیا مسئلہ ہے, آپ لوگ ایک جنگ سے نکلتے ہیں دوسری جنگ میں اتر جاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ہماری قوم اسی چیلنج کے لیے تیار ہے اور ہم اس کو بار بار ان چیلنجز میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ آگے ترقی کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک انداز میں ان کی بات صحیح بھی تھی. جنگ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے, چاہے آپ کی اپنی اختراع کردہ جنگ ہو یا آپ پر تھوپی گئی ہو, لیکن وہ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے. اور یہ اکنامک جو ایشوز ہیں یہ آج کل کے دور کا چیلنج ہے. ہمارے لیے اپرچونیٹیز ہیں, لیکن ہم ان اپرچونیٹیز کو تبھی ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں, تبھی اپنے مفاد میں استعمال کر سکتے ہیں, تبھی ان کو استعمال کر کے ترقی کی راہ پہ چل سکتے ہیں اگر ہم کنسیڈرڈ طریقے سے ان چیلنجز کو سمجھیں اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے لاہے عمل بنائیں. سی پیک از ون آف دوز چیلنجز. حالات دنیا کے جس طرف جا رہے ہیں, جو جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک ڈائمینشنز چینج ہو رہی ہیں ہر لمحے کے ساتھ, ہر گزرتے دن کے ساتھ, اس میں چائنا کا رول اس کانٹیننٹ میں اور ہمارے خطے میں ایک بہت اہم رول کے طور پہ سامنے آ رہا ہے. انڈیا کے ساتھ ریجنل جو ہمارے پرابلمز ہیں, لیفٹ اور رائٹ پہ, ایسٹ اور ویسٹ پہ, یہ بھی ایک بہت بڑا پیوٹل رول پلے کر رہے ہیں ہماری اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ کو شیپ کرنے میں. اب اس تمام تناظر میں سی پیک ایک بظاہر تو ایک اکنامک اپرچونیٹی ہے, ایک اکنامک ڈیولپمنٹ کا ایک پروجیکٹ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اکنامک ہی نہیں ہے, اس کے اور بھی ڈائمینشنز ہیں, کیونکہ اکانومی سے سیاست پر بھی اثر پڑتا ہے, اور دونوں سے سیاست اور جو پولیٹکس ہے, اکانومی ہے, وہ بیسیکلی معاشرے کے اینتھروپولوجیکل اور سوشیولوجیکل ڈائمینشنز کو بھی شیپ اپ کرتی ہیں. سی پیک کے بعد پاکستان میں جو اپرچونیٹیز آئیں, میں سمجھتا ہوں یقینی طور پر سیاسی مسائل بھی اس کا ایک حصہ رہے ہیں. سیاست پر بھی بات ہوتی ہے, سی پیک کو بھی پولیٹیکلی استعمال کیا جاتا ہے. سیاسی پارٹیاں کچھ نے اس کو ایجنڈے کا حصہ بنایا ہے, کچھ نے اس پر اعتراض کو ایجنڈے کا حصہ بنایا ہے. یہ سب انسانی معاشروں میں, وائبرنٹ معاشروں میں, زندہ معاشروں میں, باشعور معاشروں میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. یہ ہمارے لیے کوئی اچنبے کی بات بھی نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی ہمیں اس پر اعتراض ہونا چاہیے. سب اچھا ہے کہ آوازیں کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی. سب اچھا ہے کہ آوازیں آپ کے کانوں کو بھلی لگتی ہیں, بہت اچھی لگتی ہیں, مسحور کن لگتی ہیں, لیکن اینڈ آف دا ڈے ان کے نتائج ٹھیک نہیں ہوتے. اس لیے ہمیں کریٹیکل انکوائری کی طرف جانا چاہیے. اب میں کریٹیکل انکوائری پہ صرف 2-3 جملے کہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ گریکس کا, یونانیوں کا ایک طبقہ فکر تھا, ایک فلسفیانہ اسکول آف تھاٹ تھا جس کو سوفسٹ کہتے تھے. سوفسٹ نے ایک بڑی اچھی ٹرم اختراع کی تھی, فرونیسس. فرونیسس وہ کہتے تھے اس سچ کو, اس حقیقت کو جو پریکٹیکل حقیقت ہو, وہ اس کو عملی حقیقت کہتے تھے.
اور وہ یہ کہتے تھے کہ دنیا میں حقیقت کی سچ کی 2 قسمیں ہیں، ایک پریکٹیکل حقیقت ہے اور ایک الٹیمیٹ حقیقت ہے، ایبسولوٹ ٹروتھ جس کو کہا جاتا ہے۔ ایبسولوٹ ٹروتھ جو ہے یہ ایک آئیڈیل سینیریو میں ہوتی ہے، اس کے لیے پہنچنا ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی تمام عمر کی کاوش کے باوجود اس ایبسولوٹ ٹروتھ کو سائنٹیفکلی پہنچ سکیں، سائنٹیفکلی اس کو پروو کر سکیں، اس کے کئی مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن پریکٹیکل ٹروتھ جو ہے یہ قوموں کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ پریکٹیکل ٹروتھ وہ سچ ہے کہ جس تک پہنچنے کے لیے آپ کو انسانی کاوشوں کو استعمال کر کے راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، اور وہ ہے آرگومنٹس کا راستہ، دلیل کا راستہ، بحث مباحثے کا راستہ، غور و فکر کا راستہ، دانشورانہ تجزیات کا راستہ۔ اس طریقے کے تحت آپ ایک ایشو کو منفی مثبت دونوں پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے اپنے معاشرے کے مختلف جو آپ کے ایشوز ہیں، جو آپ کے مختلف ڈائمنشنز ہیں معاشرے کے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس پیراڈائم میں، اس سوشیو پولیٹیکل اکنامک پیراڈائم میں ان کو ڈسکس کر کے آپ ایک کنسنسس پیدا کرتے ہیں، آپ ایک کنسنسس پیدا کرتے ہیں۔ کنسنسس رضامندی کی بنیاد پر ہوتا ہے، لیکن رضامندی اگر انفارمیشن بیسڈ ہو، اگر آرگومنٹیٹیو بیسڈ ہو، اگر وہ تجزیے کی بنیاد پر ہو، تو وہ کنسنسس ریئلسٹک اور پریکٹیکل کنسنسس ہوتا ہے، اور اسی کو وہ یونانی سوفسٹ اسکول آف تھاٹس نے فرونیسس کا نام دیا۔ میں اس فرونیسس کو آج کے دور میں اپلائی ایسے کرتا ہوں کہ سی پیک کو لے لیتے ہیں۔ سی پیک ایک ایشو ہے، اس کے بارے میں جیسے یہاں کہا گیا کہ حکومت نے، مختلف سپیکرز نے پازیٹیو نیگیٹو دونوں ایسپیکٹس ہائی لائٹ کیے۔ مختلف حکومتوں نے اس کو سیاست کے لیے بھی استعمال کیا، لیکن مختلف حکومتوں نے اس کو سنجیدہ طریقے سے بھی کیا۔ چلیں کہیں پہ سنجیدگی مجھے نہیں نظر آئے گی کیونکہ میں ان کا سیاسی مخالف ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان کے سپورٹرز کو سنجیدگی نظر آئے اور میری پالیسیز میں ان کو غیر سنجیدگی نظر آئے، بٹ دس از پارٹ آف آر سوسائٹی اینڈ آر پولیٹیکل جو ہمارا پیراڈائم ہے اس کا یہ لازمی جز اور حصہ ہوتا ہے یہ سب کچھ۔ however جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں کو اپنے ملک کے تناظر میں، اپنی سوسائٹی کے تناظر میں، اور پھر تھوڑا سا براڈلی اپنے جو ہمارا اس وقت خطہ ہے، ریجن ہے، اس کے جیو پولیٹیکل، جیو اسٹریٹجک ڈائمنشنز، جیو اکنامک ڈائمنشنز کے تناظر میں اگر ہم پرکھ کر کوئی اسٹریٹجی بناتے ہیں تو وہ وہی ہے جس کو یونانیوں نے فرونیسس کا نام دیا، جس کو آپ پریکٹیکل ٹروتھ کہہ سکتے ہیں، عملی سچ، عملی حقیقت۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ عملی حقیقت 100% آئیڈیل نہیں ہوتی، اس میں کہیں نہ کہیں پرابلمز بھی ہوتے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں مسائل بھی ہوتے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک پہلو کو زیادہ غور فکر کیا گیا ہو، دوسرے پر سوچا نہ گیا ہو، دوسرے کو اتنا ڈیٹیلڈ اینالائز نہ کیا گیا ہو، تو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن مسائل پیدا ہونا مسئلہ نہیں ہے، مسائل کو ایوائڈ کرنا مسئلہ ہے، مسائل کو پریکٹیکلی دیکھنا اور پریکٹیکلی حل نکالنا، ان کا اس سے انکار جو ہے وہ مسئلہ ہے۔ مسائل کو چیلنج کے طور پہ لینا، ان کو حل کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجک طریقے سے، میچور طریقے سے اپروچز بنانا، پالیسیز بنانا، اور پھر ان کا حل نکالنا، میرے خیال میں ترقی کی یہی ایک منزل ہے۔ اب سی پیک کی اپرچونٹی کے حوالے سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا، یہاں پر ہمیں پریکٹیکل ٹروتھ کی ضرورت ہے، ہمیں الٹیمیٹ ٹروتھ نہیں چاہیے، ہمیں آئیڈیلسٹک باتیں نہیں چاہیے۔ عملی تناظر میں آپ دیکھیں، میرے خیال میں یہ ایک چیلنج ہے، اور چیلنج اس لیے ہے کہ اگر آپ سی پیک سے آج انکار کر دیں کہ اس میں یہ مسائل ہیں، ہم سی پیک نہیں چاہتے، ہم انکار کرتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چائنا سی پیک کو پیک کر کے بیٹھ جائے گا؟ کبھی نہیں بیٹھے گا۔ چائنیز پالیسی میں سی پیک کا یہ جو روٹ جو سنکیانگ سے لے کر گوادر تک آ رہا ہے، یہ صرف اس کا ایک کمپوننٹ ہے، اس کے علاوہ اور بہت سے روٹس ہیں۔ میں اس سے کچھ عرصہ پہلے چائنا گیا، چائنا میں ہمیں اسی پر ڈالیان، ان کا ایسٹ کا جو ہے وہ پورٹ ہے بہت بڑی، وہاں بیسیکلی وہ تھیوریٹیکلی کہتے ہیں کہ سی پیک یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور نیچے جائے گا، یہ جو روٹ ہمارا ہے یہ گوادر تک جائے گا، لیکن یہ صرف ایک روٹ نہیں ہے، 5 اور بھی ان کے روٹس ہیں۔ افغانستان کے ذریعے، کیا کہتے ہیں، ایران کے ذریعے بھی ایک مجوزہ روٹ ہے، اوپر جو ہے یورپ کے لیے، رشیا سے ہوتے ہوئے یورپ کے لیے بھی ایک روٹ ہے، ایسٹ ایشیا کے لیے بھی ایک روٹ ہے جو کہ بنگلہ دیش اور ان ممالک سے گزرتا ہوا وہاں جائے گا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کو وہ ٹچ کرے گا۔ اگر آپ انکار کریں گے تو کئی اور کینڈیڈیٹس موجود ہیں، وہ کہیں گے ہمارے پاس آ جاؤ۔ اب آپ کے پاس چوائس ہے، اور یہ قومی چوائسز جو ہیں یہ جذباتیت سے نہیں بلکہ یہ عملی حقائق کی بنیاد پر ان چوائسز کو لینا پڑتا ہے، یا ریجیکٹ کرنا پڑتا ہے یا ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو آئی بلیو پرسنلی کہ ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہاں غلطیاں بھی ہم کریں گے، وی آر باؤنڈ ٹو کمٹ مسٹیکس، لیکن ان مسٹیکس کو ہم نے ریکٹیفائی کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم میں اتنا پوٹینشیل ضرور ہے کہ ہم
کہ ہم غلطیوں کو ایوائڈ بھی کر سکتے ہیں اور غلطیوں کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں. اب آخری پوائنٹ کی طرف میں آتے ہوئے بس یہاں میں بات ختم کرتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں آپ تو اکانومی اور پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں, میں ایک اور چیلنج پہ بھی سوچ رہا ہوں کہ وہ بھی ہمارے سامنے ہے اور اس کا بھی ہمیں سدباب کرنا چاہیے. اور ایک اینتھروپولوجسٹ کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پر ضرور غور کرنا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ جب مال آتا ہے, جب پیسہ آتا ہے, جب پیسے بنانے کے اپرچونٹیز آپ کے سامنے معاشرے میں آتی ہیں تو آپ کے معاشرے کی اجتماعی مجموعی اخلاقیات پر اثر پڑتے ہیں. آپ کی کردار سازی اس سے اٹیک ہوتی ہے, متاثر ہوتی ہے. دنیا کے تمام نظاموں کو دیکھیں, جب ان کی معاشی حالت میں تبدیلیاں رونما ہوئیں تو ان کی سوسائٹیز پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوئے, نیگیٹو, پازیٹیو. اور پھر جب سوسائٹی پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں تو وہ پالیٹکس پر بھی اثرات مرتب کرتے ہیں. وہ پوری آپ کی جو بھی آپ کی پوری ڈائمنشنز ہیں اس کو ساروں کو متاثر کرتے ہیں. ہمیں اس کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے, اور اس کا ایک ہی راستہ مجھے نظر آتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی انٹلیکچوئل کیپیبلٹی کو, اپنی اسکالسٹک کیپیبلٹیز کو, اپنی علمی اور جو ہماری شعوری کیپیسٹیز ہیں ان کو بھی ہم امپروو کریں. ہم صرف اس انتظار میں نہ بیٹھیں کہ چائنا سے یوان آئیں گے اور ہمارے جو ہے درختوں سے ڈالر پھوٹیں گے اور ہم نے ان کو انجوائے کرنا ہے. یہ ایک بہت ہی سطحی سپرفیشل اس کا ایک اپروچ ہے اس قسم کے ایشوز کو دیکھنے کی. ہمیں اس کے لانگ ٹرم اثرات پر بھی سوچنا چاہیے, اور وہ تبھی ہوگا, اس سے ہم فائدہ تبھی اٹھا سکیں گے اگر ہم انٹلیکچولی بھی اس لیول پر اپنے آپ کو اٹھا سکیں اور رکھ سکیں اور ان چیلنجز کو سمجھ سکیں کہ جو دوسری طرف سے آ رہے ہیں آپ کے کاؤنٹر پارٹ کے برابر یا اس سے زیادہ اگر آپ کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہوگی, کیپیبلٹی ہوگی, تو آپ اس کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں. اگر وہ بہت زیادہ عالم, فاضل اور عقل مند ہے اور آپ اس کے مقابلے میں اس لیول سے کم ہیں تو پھر آپ کی بارگیننگ پاور خراب ہو جاتی ہے. پھر آپ کی بارگیننگ پاور میں ڈیمینش ویلیو آ جاتی ہے, وہ ویلیو کم ہو جاتی ہے, اور اس طرح سے پھر آپ وہ انٹریکشن سے وہ فوائد حاصل نہیں کر سکتے جو آپ کو کرنے چاہیے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جو میں ہمیشہ, مجھے میرا پسندیدہ شعر اور میں وہ کرتا ہوں, وہ ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود, جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود, کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. تو سی پیک کے نتیجے میں سنگ اور خشت تو بہت آئے گا اس پاکستان میں. فیکٹریاں بھی بنیں گی, بلڈنگز بھی بنیں گے, روڈ اسٹرکچر بھی بنے گا, پل بھی بنیں گے, ہائی ویز اور ایکسپریس ویز اور موٹر ویز بھی بن جائیں گے. کیا ہماری یہ چیز بھی بڑھے گی؟ کیا ہم تعلیم کے میدان میں, علم کے میدان میں, تحقیق کے میدان میں, تربیت کے میدان میں, کیا اس میں بھی ہم انویسٹ کر رہے ہیں؟ ہمیں اس چیلنج کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اس چیلنج کے لیے بھی تیار کرنا ہے جو اس کے ریئیکشن میں, اس کے نتیجے میں, اس کے آفٹر ایفیکٹ کے طور پہ آئے گا. تو اس لیے میری رائے یہ ہے کہ ہمیں اس پر بھی سوچنا چاہیے. ہمارے اکیڈیمیا کے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پروفیشنلز ہیں, سینئر لوگ ہیں, ان کی رہنمائی ہمیں چاہیے. بڑی خوشی ہوئی ہے سن کر کے سرگودا یونیورسٹی نے کنفیوشس سینٹر بنایا. میں سمجھتا ہوں اس طرح کے سینٹرز بھی بننے چاہیے اور ہمیں بھی اپنے سینٹرز وہاں بنانے چاہیے. لیکن سینٹر بنانا آسان ہے, سینٹر کو چلانا چیلنج ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو برینز چاہیے, اس کے لیے آپ کے انٹلیکچوئلس چاہیے. انویسٹمنٹ ہمیں اس میں بھی کرنی چاہیے کیونکہ یہی ہمارا سوشل کیپٹل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے, میڈیا کا رول اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ انفارمیشن کی ڈسیمینیشن ہونا چاہیے اور وہ ایسے انداز میں ہونا چاہیے کہ عوام کو ٹھیک اور غلط کا پتہ چل سکے تاکہ عوام اپنی رائے بنا سکے. میں خرم صاحب نے یہاں پہ بات کی, میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. انہوں نے وہ اینگل ہائی لائٹ کیے جو شاید ہمیں یا پتہ نہیں ہے یا ہم ان کو سننا نہیں چاہتے. میرے خیال میں ایسی آوازوں کو فروغ دینا چاہیے, ایسی آوازوں کو اٹھانا چاہیے, ان کو موقع ملنا چاہیے. ساتھ ساتھ اس کا جو پازیٹیو ایسپیکٹ ہے اس پہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کیونکہ اینڈ آف دا ڈے ہم نے صرف اختلافات پر ہی اپنی زندگی کی پلاننگ نہیں کرنی ہوتی, ہم نے اعتراضات پر ہی نہیں کرنی ہوتی. ہم نے ایک جامع منصوبے کے تحت اختلافات اور آپ کے جو کنسنسس ہے اس کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے جس میں اختلافی آواز بھی ہوتی ہے اور جس میں جو پازیٹیو رائے ہوتی ہے یا جو ایگریمنٹ والی رائے ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے. تو ود دیز ورڈز آئی ونس اگین تھینک آل آف یو. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی ہم آپ کو تکالیف دیتے رہیں گے. آپ پاکستان کی آواز ہیں اور پاکستان کا یہ جو چیلنج ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی آپ نے ہی قوم کو تیار کرنا ہے. تو ود دیز ورڈز آئی تھینک یو ویری مچ ونس اگین. تھینک یو. 2024 میں دنیا کی لارجسٹ اکانومی ہوگی اور اب سے کچھ عرصہ پہلے جن تحفظات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ پاکستان میں ایک تو پروجیکٹ سلو ہو گئے اور ایک اس پر بات نہیں ہو رہی, تو کم از کم اس سیمینار کے ذریعے حکومتی موقف بھی سامنے آیا اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی آوازیں سامنے آئیں کہ پاکستان کی حکومت بھی اس حوالے سے بہت سنجیدہ